الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے مدرسے کے صدر المدرسین اور تجربہ کار استاد حضرت مولانا احمد صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں مدرسے کے نائب ناظم حافظ عامر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آئیے۔ پھر اس کے بعد میں مولانا میراث صاحب اشاقی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ اور اس کے بعد میں ہمارے اس مدرسے کے سرپرست بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود الحمدللہ جب بھی ہم مدرسے کے کوئی بھی مسئلے میں ہوں دے، کسی بھی کام میں ہوں دے، جب بھی ان کو دعوت دیتے تو الحمدللہ وہ لبیک کہہ کر یہاں پر چلے آتے۔ آج صبح سے بھی حضرت سفر پہ ہیں، پھر بھی الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں بچہ ایک بیٹھک میں قرآن سنا رہا بولتا یہاں پر آ گئے۔ میں سرپرست حضرت حافظ عبدالکریم خان صاحب استاذ الاساتذہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ اس کے بعد میں ہمارے شاگرد بھی ہیں، میرے پاس قرآن بھی پڑھے، اور جو بچہ قرآن سنایا اس کے بھیجان بھی ہیں، حافظ پرویز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ آ جائیے۔ عزیزان محترم، آج شیخ عظمت ولد شیخ عبدالحمید صاحب اس طالب علم نے تقریباً 13 گھنٹے 30 منٹ میں مکمل 30 پارے قرآن عظیم الشان کو سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی میں ایک صاحب کے سامنے بول رہا تھا کہ بھئی ہمارے مدرسے کی خصوصیت ہے کہ حافظ اس وقت تک بچے کو نہیں بناتے جب تک کہ ایک بیٹھک میں مکمل قرآن کو نہ سنا دے۔ سنائیں گا تو انہیں حافظ بنائیں گے، چاہے یہ کوشش ایسی ہوتی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائی۔ ایک بیٹھک میں مکمل 30 پاروں کو سنانا یہ کرامت ہے، بہت بڑی کرامت ہے۔ اس کے لیے ہمت ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے اپنے آنکھوں سے مدرسے کے طلبہ کو دیکھا ہے یہاں پر۔ گزشتہ ہمارے اس مدرسے میں 5 اپریل کو حافظ سید انصار نے مکمل قرآن ایک بیٹھک میں سنایا تھا، اور آج 13 فروری 11 رجب المرجب 2022 عیسوی 1443 ہجری میں الحمدللہ شیخ عظمت ولد شیخ عبدالحمید صاحب نے ایک بیٹھک میں 13.5 گھنٹے کے اندر مکمل قرآن عظیم الشان کو سنایا ہے۔ یہ طالب علم اپنی ایک اکلوتی بہن جس کی شادی تھی، اس شادی میں بھی اس کے والدین، میں ہمیشہ سے بولتا ہوں نا کہ میں کچھ بھی نہ تھا کہ میرا شمار تو پتھروں میں ہوتا تھا، میں کچھ بھی نہ تھا کہ میرا شمار تو پتھروں میں ہوتا تھا، میرے ماں باپ نے تراش کر مجھے ہیرا بنا دیا۔ اس کے والد صاحب آئے، مفتی صاحب بچے کی شادی ہے اور ایک ہی بہن ہے اس کی، میں تو چھٹی تو نہیں پوچھتا ہوں، اگر آپ چھوڑنا چاہ رہے تو میں لے کر جاتا ہوں۔ میں بولا دیکھو بھائی اس سال انہوں حافظ بن رہے اور ان کو ایسے حافظ بنانا ہے کہ ایک بیٹھک میں انہوں مکمل قرآن سنانا۔ اگر آپ شادی بول رہے 8 دن چھٹی کو لگائیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا، ایسا کرو آپ 1 دن پہلے لے کر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس اللہ کے بندے کے دل میں کیا بات ڈالے نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدرسے کے قریبی فنکشن ہال میں اس کی ایک بہن کی شادی تھی، تو بندہ صرف 1 گھنٹہ پہلے گیا شادی کو، اور جیسے ہی شادی ختم ہوئی کھانا کھا لیے پھر آ گئے۔ میں آنے کے بعد اس بچے کو پوچھا کیا بھائی رہنا دل نے؟ بولا نہیں مفتی صاحب حافظ قرآن بننا ہے اور اس سال میرے کو ایک بیٹھک میں مکمل قرآن سنانا ہے۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، سارا دن مدرسے میں رہا، سبق سنایا، پارے سبق سنایا، 5 سبق سنایا، اموختہ سنایا۔ شام کے اوقات میں جب ولیمے میں شرکت کر لیا اور راتوں رات مدرسے کو آ گیا۔ یہ قربانی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے پوچھا بھائی
अल्लाह मेहरबान कब होते, अल्लाह मेहरबान कब होते? तो बुजुर्ग ने बिल्कुल सादा जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा कुर्बानी पर अल्लाह की मेहरबानी। जो भी तालिब इल्म कुर्बानी देगा अल्लाह की मेहरबानी इस पर जरूर होगी। आज अजमत ने सुनाया है 13.5 घंटे में कुरान। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फरहान खान भी इंशाअल्लाह जरूर सुनाएगा, सिद्दीक भी सुनाएगा, फजल भी सुनाएगा, फतीन भी सुनाएगा। बस कुर्बानी देने वाले हम लोग बनना, कुर्बानी देने वाले। जितनी कुर्बानी देंगे, जितनी मोहब्बत कुरान से करेंगे, अदब करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास की खुसूसियत है कि जब तक कोई भी तालिब इल्म हो मदरसे में पढ़ने वाला एक बैठक में कुरान नहीं सुनाता, उस वक्त तक उसको हाफिज नहीं बनाते, बल्कि यूं समझ लीजिए शर्त है कि एक बैठक में कुरान को सुनाना। तो ये आज की मजलिस जिसमें शेख अजमत वंद शेख अब्दुल हमीद साहब ने मुकम्मल कुरान एक बैठक में सुनाया है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाकर जब तक ये दुनिया में जिंदा रहे और आखिरत में जैसा कि फजीलतें बयान की जाती हैं कि एक एक आयत को पढ़ते जा, मंजिल पर चढ़ते जा, अल्लाह इनके वालिदैन को, इनके अहले ख़ानदान को ज़रूर भी ज़रूर वो फजीलतों से माला माल करे। हम दुआ करते हैं। इसके बाद में आखिरी रुकू की तिलावत के लिए शेख अजमत सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ कि वह कुरान अज़ीम शान लेकर आए और मैं सरपरस्त मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा और सदर जमियतुल उलमा हाफिज अब्दुल करीम खान साहब से अदबन इल्तिजा दरख्वास्त करता हूँ कि उस तालिब इल्म को कुरान अज़ीम शान का आखिरी रुकू पढ़ाए। यहाँ पर आ जाइए। हाँ बेटा कंटिन्यू कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून। कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر عطا اور والد شیخ محمد عبدالحمید صاحب ان کے والد محترم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اساتذہ ان کے پیچھے جو محنت کر رہے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، وہ بھی مبارکباد کے قابل ہے۔ جو اساتذہ صبح شام جو محنت کر کے ایک بیٹھک پہ قرآن پاک کو سنانے کی جو سعادت حاصل کی ہے، یہ اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور ہر بچہ اس بات کی کوشش کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک بیٹھک میں قرآن پاک کو سنا کر جید حافظ بننے کی کوشش کریں گے بھائی؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ عزیز طلباء، شیخ عظمت ویسے تو سارے طلباء، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس طالب علم نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کئیوں راتوں کی نیند کو قربان کیا ہوا ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی میں کھڑکی میں ٹھہر کر دیکھتا تھا یہ طالب علم قرآن پڑھتے ہوئے روتا تھا، اس کے آنسوؤں کی لڑی جاری رہتی تھی اور اس کے قطرے جو ہیں قرآن پر گرتے تھے، میں دیکھا۔ اور ایسے ہی سارے طلبہ ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان تمام کو بھی انشاءاللہ یہ فضیلت مل جائے گی اگر قربانی واقعی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی۔ اور خاص طور سے میں مولانا احمد صاحب قاسمی صدر المدرس مدرسے عبداللہ بن عباس، انہوں نے پابندی کے ساتھ لگاتار یہاں پر محنت کی، 3 پارے، 2 پارے، 5 پارے، 10 پارے منزل، پھر اس کے بعد ایک بیٹھک میں ایسا ایک شیڈول بنا کر بچے کو تیار کیا۔ اور انشاءاللہ آنے والے مہینے میں بھی 13 تاریخ میں ایک طالب علم ہے فرحان خان، یہ بھی انشاءاللہ ایک بیٹھک میں مکمل قرآن سنانے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اور ایسے ہی اس موقع پر کاوشوں میں ہمارے ساتھ میں مفتی نوید قاسمی ناظم تعلیمات، مفتی غوث صاحب مدرسے کے استاذ، اور نائب ناظم حافظ عامر خان صاحب، ان تمام کا میں سارے علماء کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آنے والے مہمانوں کا بھی انشاءاللہ ہمارے معصوم طلباء کی ہمت افزائی کے لیے آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہمارے بھیجان علی بن سالم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ طالب علم کو اور استاد المحترم کی گلپوشی فرمائے۔ شیخ عظمت تشریف لائیے۔ اس کے بعد میں عیسیٰ بن علی صاحب لاہجی جو اس مدرسے کے نگران کار بھی ہیں، میرے والد محترم ہیں، ان کی بھی کافی قربانیاں ہیں، ہر جلسے میں ہر وقت میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہم تمام کی ہمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔
اور جتنے بھی ہمارے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے ان کے اچھے تعلقات ہیں. دعا کرتے ہیں اسی کو انشاءاللہ اللہ جو ہے وسیلہ بنا کر ضرور بھی ضرور ان کی بھی ہم سب کی بھی مغفرت فرمائیں گے. آتے تمہارا تم کام تم کرو نا جی حضرت. آ رہے لاسٹ میں چلیے نہیں استاد المحترم کی کریے. پڑھانے والے مین رہتے ہیں. پہلے استاد جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. بچے کو شیخ عظمت ہم کو یہ اڑاتا ہوں. چلیے جلدی ہونے لوگ دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد میں اس طالب علم کے والد محترم عبدالحمید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سارے علماء اکرام کی گلپوشی فرمائیں اور تہنیت بھی پیش کریں. چلیے آئیے رہنے گلے میں پہن لو نا دولہے بن رہے تم ابھی. چلو چلیے حمید بھائی ادھر سامنے ٹھہرو جی بیٹا. سرپرست صاحب سے شروع کریے پہلے. چلیے ماشاء اللہ. علماء شاخ بانسوڑا کی گلپوشی پہلے ادھر ایسا بیچ میں جی. مولانا میرا صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت العلماء الحمدللہ. پہن لیجیے جی. اس کے بعد حافظ پرویز صاحب جی. اس کے بعد مولانا آپ بھی نہیں مولانا احمد صاحب قاسمی ماشاء اللہ جی. جناب عیسیٰ بن علی صاحب نگران کار تشریف لائیے. ہے اور جی نہیں ہے تو بھی چلتا. عیسیٰ بن علی صاحب نگران کار مدرسے عبداللہ بن عباس. جناب عیسیٰ بن علی صاحب نہیں میرے کو چلتا والد صاحب کو بنائے تو نہیں جی. نگران کار چلیے ادھر آؤ سائڈ میں آؤ. ایسا لے رہے چل رہا روک دیا ویسے. ہاں آمین. شال پوشی جلدی ہونے بھائی ہو گیا ٹائم. ایک سے ادھر سے پلاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے. بچے کو پلائے ہیں آپ. ہاں بچے کو پھولا ملا ہے. رائٹ شال پوشی کرتے مگر آخر ذرا ادھر ٹھہر بیٹا لاسٹ میں تیرے کو کرتے ہیں. ادھر سے علماء کر دیجیے لائن سے. ہاں بڑی شال پوشی ہے شاید تمہاری بھی. لائن سے آ رہے ذرا ٹھہریے ادھر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ علم نافع عطا فرمائے. اللہ قرآن کا جید حافظ بنائے اور عالم بنائے مفتی بنائے. اس کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور آنے والے سارے ہمارے علماء اکرام بھی دعا گو ہیں. انشاءاللہ وقت کا بڑا محدث بنائے. دین کا کام اللہ اس سے لے. اور ایک شان ہے ہو گئی جی. مولانا عثمان صاحب چلے گئے. ہاں بلائیے. ریڈی کر کے رکھو آنے کی بات کرتے ہیں جی. بچے کا لیے بھائی سیٹ بیٹھ جا کے چل ہونے کے بعد سب سے ملوں یہاں بیٹھو.
جی عزیز طلبہ، اس طالب علم نے 13 گھنٹے 30 منٹ میں مکمل 30 پارے 6666 آیتیں اور ایسے ہی 540 رکوع اور الحمدللہ 114 سورتیں اس طالب علم نے سنائے ہیں۔ تو شیخ عظمت، آپ حضرات بھی دعا کیجیے، آپ حضرات بھی سنائیں گے۔ اس کے بعد میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، وقت بہت زیادہ ہو رہا، حضرت مولانا جو ہماری اس مجلس کے اہم رکن ہیں، مولانا عثمان صاحب آئے، اہم رکن ہیں، نہیں لیتے خالی آ جائیے، شال پوشی کرتے کرتے ہو، مولانا کا مت لیجیے۔ جی، تو ہمارے اس مجلس کے اہم رکن ہیں، مہمان بھی ہیں، کافی ساری مصروفیات کے بعد الحمدللہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ مولانا میراث صاحب اشاعتی سے میں درخواست بھی کرتا ہوں، گزارش بھی کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں چند قرآن عظیم الشان کے فضائل اور ایک بیٹھک میں سنانے کی فضیلت ہمارے سامنے رکھتے ہوئے دعا بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء حفاظ اکرام اور تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام اور آج کے اس مجلس کے نوشا جناب حافظ محمد عظمت صاحب اور دیگر مدرسے کے طلباء اکرام، آج کی مجلس جس میں ہم شرکت کیے ہیں یقیناً یہ بہت اونچی نسبت سے جڑی ہوئی مجلس ہے، چونکہ اس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بیٹھک میں قرآن پاک مکمل سنانے کی سعادت حافظ محمد عظمت نے حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و اعمال میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر قرآن پاک نازل فرما کر یقیناً یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک جیسا دستور العمل اگر اس امت کو نہ دیتے، اور دوسری بات اس قرآن کو قیامت تک کے لیے راہ عمل نہ بنا دیں،
تو یقیناً ہماری زندگیاں بھی بنی اسرائیل کی طرح بعد میں بھٹک سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں پر بھی آسمانی کتابیں اتاریں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیے۔ تو ہوتا کیا تھا، نبی کے آ کے جانے کے بعد وقت گزر جاتا تو آہستہ آہستہ ان کی امت اس کتاب کے اندر تحریف کر دی، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتے، پھر وہ جو تحریف شدہ صحیفہ ہیں وہ اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درست کرتے، پھر آگے امت کو دی جاتی، پھر ایسے وقت گزرتا تو پھر اسی طریقے سے وقت زیادہ گزرنے کے بعد امت پھر اس کے اندر تحریف کرتی۔ بہرحال یہ سلسلہ ہوتا، تو ایسا گزشتہ آسمانی کتابوں کے ساتھ معاملات ہو چکے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کے نازل ہونے کے آج سے 1400 سال سے زائد عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی آیتیں تو کیا، سورت تو کیا، آیتیں تو کیا، الفاظ تو کیا، آج تک کسی نے ایک نہ زیر بدل سکا، نہ کوئی نقطے کے اندر تبدیلی کر سکا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ لیکن ان سب کے اندر اہم کردار، اس قرآن کی حفاظت کے اندر سب سے اہم کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے ان معصوم نونہالوں سے کام لے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت میں امت میں سے کسی فرد کا چندہ قبول کیا ہے، کسی کا مال قبول کیا ہے، کسی کی محنت قبول کی ہے، کسی کی اللہ تعالیٰ نے وقت کو قبول کیا ہے، کسی کی زندگی کو قبول کیا ہے، تو کسی معصوم بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے۔ قرآن کی حفاظت یہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لے رکھی ہے، لیکن واسطہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہی مدارس میں پڑھنے والے معصوم بچوں کو قبول کیا ہے۔ بہرحال میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں آنے والا ہر بچہ، دنیا میں جنم پیدائش لینے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، مسلمانی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آگے چل کر اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوتا، اگر وہ بچہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ جیسا وہ بتدریج پروان چڑھتا ہے، جیسا جیسا وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تو اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے ماں باپ کے ماننے والے دین کے ماحول میں ڈھل کر آخر وہ اسی کے حوالے ہوتا ہے۔ ورنہ حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، اور جب فطرت اس کی یہ ہے تو پھر ماحول کا اثر جب پڑا اس کے اوپر تو پھر یہاں اثر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور ہو چکا۔ کوئی ماں باپ یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بناتے ہیں، اگر مجوسی ہے تو مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو وہ اسی کے پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ان میں بھی اور خوش نصیب وہ ہیں، اور وہ بچے ہیں قابل مبارک جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے جن کے سینوں کو قبول فرما لیا۔ قرآن یقیناً یہ قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، نجات، یہ ساری چیزیں لے کر آیا تھا، اور الحمدللہ صحابہ اکرام کے لیے یہ ساری چیزیں تھیں۔ جیسے جیسے صحابہ کا دور گزرا، اس کے بعد ہم اس 14ویں صدی میں قدم رکھیں تو آج ہمارے پاس قرآن صرف کیا باقی رہ گیا؟ اگر گھر بنے تو قرآن یاد آئے۔ آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس قرآن کی کیا اہمیت باقی رہے گی، ہم نے کیا سمجھ لیا ہے قرآن کو؟
اگر ہم نے نیا گھر بن لیا تو ختم قرآن کے لیے قرآن یاد آئے گا، دکان کی افتتاح ہے قرآن یاد آئے گا، اگر خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت قرآن یاد آئے گا۔ پورا سال، مکمل سال گزر جائے گا، گھر کی صفائی، برتنوں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، بستروں کی صفائی، ہر چیز کی صفائی ہوگی، لیکن اللہ کا مظلوم قرآن سجوں پہ، تابدانوں میں پڑا رہے گا، دھول جمے گی، کوئی فرصت نہیں، کسی کو یہ توفیق نہیں کہ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کبھی تلاوت بھی کر سکے۔ یہی وہ قرآن تھا جب صحابہ اکرام نے اس کو اپنایا۔ صحابہ اکرام کا قافلہ گزر رہا ہے، قافلے کے سپہ سالار نے دیکھا کہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، عیسائیوں نے سازش رچی ہے کہ صحابہ اکرام کا قافلہ جب یہاں سے گزرے گا تو انہوں نے خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے، بناؤ سنگار کر کے، وہاں پر اسٹیج لگا کر لڑکیوں کو ناچنے کے لیے تیار کیا ہے۔ کیوں؟ کہ جب صحابہ اکرام یہاں سے گزریں گے تو صحابہ اکرام کی نظریں ان لڑکیوں پر پڑیں گی تو صحابہ اکرام بہک جائیں گے۔ سازش تھی ان کی۔ سپہ سالار نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، حضرت حالات بہت سنگین ہیں، معاملہ بہت سنگین ہے، نہ معلوم کیا ہوگا، حالات اس طریقے سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے صحابہ کو جمع کر کے صرف قرآن کی ایک آیت سنا دو۔ جب جواب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس حکم کے مطابق تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب یہ آیت سنا دی تو پھر حکم دیا کہ چلو گزرو۔ صحابہ اکرام جیسے جیسے راستے سے گزر رہے ہیں ادھر لڑکیوں کا ناچنا گانا شروع ہو گیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ان لڑکیوں نے اتنا ناچا کہ ناچتے ناچتے تھک گئی۔ پورا صحابہ اکرام کا قافلہ گزر گیا، کسی نے چوں تو کیا، کسی نے نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھی۔ بالآخر جب پورا قافلہ گزر گیا، ایک صحابی باقی رہ گئے، تو ایک لڑکی ان صحابی کے قریب پہنچی، اسٹیج سے اتر کر اگر یہ کہنے لگی سارے کے سارے گزر گئے، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی، کہیں یہ ساری کی ساری فوج اندھوں کی تو نہیں؟ ہاں، یہ فوج ساری کہیں اندھوں کی تو نہیں؟ کیونکہ جن کو بینائی ہو وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح گزرنا۔ تو وہ صحابی راستے سے گزرتے بھی جاتے اور اس کا جواب بھی دیتے، کہنے لگے کہ کیسے کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، الحمدللہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیسے کوئی دیکھے گا، الحمدللہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ تو جیسے یہ سننا تھا وہ لڑکی تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ او جانے والوں، آخر کم سے کم یہ بتاتے جاؤ کہ وہ اللہ کا کیسا قرآن ہے، کم سے کم ہمیں بھی سناتے جاؤ، ارے ہمیں بھی سناتے جاؤ کہ وہ ایسا کون سا قرآن ہے، اتنی خوبصورتی، اتنے ناچ گانے، اتنے خراب ماحول، اور یہ ساری اپنی طرف مائل کرنے والی چیزوں کو، اس کو اتنا ہم نے زور لگا دیا، اس کے باوجود بھی کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، تو اس کے اندر ایسی کتنی جرأت اور اسپرٹ ہوگی کہ جو اتنے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے سے روکے۔ اور جانے والوں ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ وہ جانے والے صحابی اپنی نظریں نیچے رکھے گزر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ جیسے جیسے صحابی وہ آیت پڑھتے جاتے، ادھر سے اسٹیج پر سے ایک ایک لڑکی چھلانگ لگاتی، صحابہ کرام کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جاتی۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ ایمان والوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اگر تم اپنی نگاہوں کو اٹھا کر، تو کیا اگر تم نے نگاہوں کو ٹیڑھی کر کے بھی دیکھا تو میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ اکرام کی ایک آیت پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی عیسائی لڑکیاں بہکانے کے لیے آئی تھی، ایک آیت کے عمل کرنے پر ساری کے سارے اسلام کے تابع ہو کر مسلمان۔ اچھا، تجویز کس نے کی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، انہیں سے سوال کیا گیا تھا نا کہ راستے سے گزرنا ہے، لڑکیاں بہکانے کے لیے لگائی گئی ہیں، کیا کریں؟ امیر قافلہ یہی سوال کیے تھے نا، تو صاحب فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ سارے صحابہ کو جمع کر کے صرف اللہ کے کلام کی ایک آیت سنا دو۔ ہاں، فاروق اعظم کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کے لیے، امت کے لیے ایک آیت کافی ہے، اور ہم مسلمان آج ڈوب کر مر جائیں، ہمارے یہ سارا قرآن سامنے موجود ہے، لیکن آج تک ہم خود اس پر عمل کرنا نہ سکیں۔ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں، نہ ان حقوق پر ہم عمل کرتے ہیں، نہ اوروں کو تلقین کرتے ہیں، تو پھر یہ قرآن کیسا دستور العمل بنے گا؟ کیسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ پھر قیامت تک آنے والی امت کے لیے کیسے نجات کا ذریعہ بنے گا؟ ہاں، آج بھی قرآن کے اندر وہ جرأت ہے، وہ طاقت ہے، وہ اسپرٹ ہے، بس اس کو زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ جس دن آج بھی مسلمان مکمل قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے گا، آج کے اس اسٹیج سے یہ پیغام دیا جائے گا کہ آج بھی اگر امت مسلمہ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے گی تو ساری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج ہمارے قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ ہے اوروں کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، نہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ اوروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو رہی ہے، مجھے تو صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ بہرحال آج کے اس مجلس سے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ قرآن صرف مردوں کے لیے یا دکانوں کی افتتاح کے لیے، مکانوں کی افتتاح کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کی برکتیں ہیں، لیکن اس کے اصل مقاصد بھی بہت ہیں۔ ایک تو ہم اس کو سیکھیں، اس پر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، پھر اس کی اشاعت کریں، یہ حقوق ہیں اس کے۔ اگر امت مسلمہ آج بھی ان حقوق پر عمل کر لے تو صحیح قرآن کی قدر بھی ہوگی اور امت کو نجات بھی ملے گی۔ بہرحال آج کی اس محفل کے اندر یہاں کے اساتذہ، یہاں کی انتظامیہ اور اسی طریقے سے طالب علم جو محنت کیے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑے قابل مبارک ہے، اس لیے کہ انہوں نے آج ایسی ڈگری حاصل کی ہے کہ اگر دنیا کی ساری ڈگریوں کو اگر ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسری طرف اس ڈگری کو رکھا جائے تو قیامت تک کوئی وزن اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کو دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اساتذہ اور اسی طریقے سے جو لوگ اس مدرسے کا تعاون کیے ہیں، جن کے تعاون کے ذریعے سے یہ پڑھے ہیں،
ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. آپ کے نبی پر ہماری ساری امت کی جانب سے درود اور سلامتی نازل فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے پیارے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ جس نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس نسبت کی واسطے سے اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ یہ آپ کے کلام کا واسطہ ہے. اے اللہ یہ آپ کے قرآن کے نسبتوں، یہ آپ کے یہ محفل یہ قرآن کی نسبت سے جڑی ہوئی ہے. اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما لیجیے. اس میں اگر کچھ دکھاوا اور کچھ اگر زیادتی ہو رہی، غلطی ہو رہی تو معاف فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کی صحیح اے اللہ تعلیمات اور اے اللہ قرآن کی صحیح قدردانی ہمیں نصیب فرمائی. اے اللہ اس پر ایمان تو لا چکے ہیں، یقیناً اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے، اس کی تکمیل فرما دی. اے اللہ اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائی، سمجھ کر عمل کرنے کی دستور العمل بنانے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ یہ قرآن تو اے اللہ ساری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا تھا، لیکن اے اللہ ہم نے اس کو پس پشتوں ڈال دیا ہے. قرآن یہ اللہ یقیناً کل قیامت کے دن اے اللہ نبی کے پاس پہنچے گا، یہ ہمارے لیے گریبان بھی پکڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. میرے مولا قیامت کی اس پکڑ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. قرآن کو ہمیں اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری نسلوں کو اے اللہ ہمارے خاندانوں کو قرآن کی خدمات کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اے اللہ آنے والی پیڑھیوں کو قیامت تک کے لیے ہمارے اے اللہ قرآن کی خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے سینوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس طالب علم نے جس طرح یہاں پر ایک دن میں 6666 آیتیں زبانی سنائی ہیں، کل قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے اسی طریقے سے درجات کو بلند فرمائیے. اے اللہ اس طالب علم کے اور اسی طریقے سے جتنے بھی حفاظ ہیں ان سب کے والدین کو قیامت کے دن اے اللہ قرآن کی فضیلت والا تاج پہنا دیجیے. اے اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات اور عزت کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ قرآن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے. جتنے لوگ اے اللہ اس پر محنت کیے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے. اے اللہ اخلاص عطا فرمائیے، اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ یقیناً یہ قبول اے اللہ قرآن کی تکمیل پر ہم نے سنا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اے اللہ جتنے لوگوں کی اے اللہ جو تمنا ہے یہاں پر اے اللہ جو تمنا لے کر بیٹھے ہیں سب کی تمناؤں کو پوری فرما دیجیے. سب کو اپنے شان شان بدلہ عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایسے ہی قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو لوگ جس انداز سے بھی اے اللہ خدمت کی ہیں سب کی خدمات کو قبول فرمائیے. اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ قرآن کی نسبت سے ہمارا جننے کو قبول فرمائیے. اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دیجیے، آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ. عزیزان محترم، آنے والے سارے مہمان علماء کا، سرپرست کا اور صدر المدرس سارے علماء اکرام کا، مہمان اکرام کا، مدرسے کی انتظامیہ کی جانب سے ہم لوگ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایسے ہی 13 مارچ بروز اتوار بھی انشاءاللہ ایک طالب علم فرحان خان حیدرآباد وہ بھی ایک بیٹھک میں قرآن عظیم الشان سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائیں. اور عزیزان محترم، آپ حضرات کا، تعاون دینے والوں کا اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس طالب علم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سارے علماء سے ملاقات کر لیں، پھر انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا، اذان پڑھی جائے گی.